بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور جیسے کہ اللہ نے پیدا کیے نر اور مادہ۔ اب یہ دیکھیے قسمیں جو ہے نا، پیچھے جو قسمیں زیادہ تھیں اور جو ہے نا وہ مقسوم علیہ جو ہے نا وہ اس کی تفصیل نہیں تھی، یہاں اب قسمیں کم ہو گئی ہیں، قسمیں 3 ہی کھائی ہیں، لیکن اب آگے جو چیز بیان کی ہے وہ ذرا سنیں۔ ان سعیکم لشتی، اس پر گواہ یہ ہے کہ تمہاری محنت بھی مختلف ہے، جیسے یہ ساری چیزیں مختلف ہیں نا، دن ہے تو رات ہے، تو اسی طرح تمہاری محنت مختلف ہے۔ محنت سب کرتے ہیں، دنیا والے بھی محنت کرتے ہیں، آخرت والے بھی محنت کرتے ہیں۔ محنت تزکیے کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے اور محنت تجزیے کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے۔ آخر دنیا بنانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، لیکن محنتوں کا رخ مختلف ہے۔ اب وہ رخ سامنے لایا گیا کیا ہے؟ ایک رخ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ آتا، وہ کہ جس نے عطا کیا۔ عطا کرنے کا مطلب کیا؟ وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا، مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، بھوکے کو کھلایا، اپنے پر اس کو ترجیح دی، یہ عطا ہے، یہ سخی ہے، انسانی ہمدردی رکھی، یہ ایک وصف ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَاتَّقَا، تقوی کی روش اختیار کی، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو جائے گا اور ایمان بالآخرہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ پیچھے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، آپ زندگی میں پرہیزگار، سوچنے سے کرنے سے پہلے سوچیں گے، یہ تقوی ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایسے آدمی کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے مفادات نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ اپنی اتنا تزکیہ کر چکا ہوتا ہے کہ سچ کو قبول کرے بے شک کڑوا لگے اسے۔ تو یہ 3 جیتیں بیان کر دیں۔ پہلی یہ کہ سخی ہے، انسانی ہمدردی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرہیزگاری بھی ہے، کم از کم اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو سچائی اس کے بعد آئی اس کو ماننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ اچھا، یہی بات حدیث میں بھی آتی ہے کہ کبر کیا ہے؟ تکبر۔ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا، یعنی لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور جب حق سامنے آئے تو اسے ماننے سے انکار کر دینا۔ تو گویا یہ تصدیق کرنے والا کبر سے بچا ہوا ہے، تو کبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو اس میں وہ ختم ہو گئی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم آسانی والی منزل کا راستہ آسان کر دیں گے۔ باقی تزکیہ ہم کریں گے، اس رخ پر اسے ہم چلا دیں گے، یہ بنیادی تزکیہ اس نے اپنا خود کرنا تھا، آگے ہم اسے انگلی پکڑ کے چلائیں گے اور کہاں پہنچائیں گے؟ آسانی والی جگہ، یعنی جنت۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ دوسری کوشش کیا ہے؟ سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں مختلف ہیں۔ دوسرا رخ کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخیلی کی۔ دیکھیے عطا کے مقابلے میں بخیلی آئی ہے، سخاوت کے مقابلے میں کنجوسی آئی ہے۔ وَاسْتَغْنَا، بے نیازی برتی، کوئی مرتا ہے تو مرے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار لگے یا درمیان رہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، بے نیاز آدمی ہے۔ چلتے ہوئے کسی کو اس کا کندھا لگ گیا، کسی کی بے عزتی ہو گئی، کسی کو ٹھڈا مار دیا، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو گالی دے دی، یہ استغنا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جب اس کے سامنے سچائی آئی، بھلی بات آئی، ایمان کی دعوت آئی، اس نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم آسان کریں گے اس راستے کو جو مشکل جگہ تک جاتا ہے، یعنی دوزخ تک جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا تزکیہ کیا ہے؟ یہ لگتا ہے نا مشکل، تو اس کے مقابلے میں دن بھر عیاشی کر کے شام کو ایک تسبیح پھیر لینا ہمیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے، تو وہ والا تزکیہ اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں، اس سے جان بچا کے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا جب وہ گرایا گیا، یعنی گڑھے میں ڈالا گیا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے، اس ہدایت پر چلانا، آسانی کے راستے پہ گام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوئی ہے۔ تو انبیاء کے بعد جو سب سے متقی آدمی سمجھا جاتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال لگایا تاکہ اس کا تزکیہ ہو۔ دیکھیے پھر وہ بات آ گئی، اور انہوں نے کتنا لگایا، کس طرح لگایا؟ بہت امیر کبیر آدمی تھے، 13 سال بعد جب مکے سے نکلے ہیں، پہلے تصدیق کیسے کی؟ جو ہی پیش کیا فوراً قبول کیا۔
حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت رکھی اس نے کچھ پس و پیش ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، جس لمحے پیش کیا فوراً ایمان لائے۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ کتنے مال و اسباب تھے، لیکن جب مکے سے نکلے ہیں تو گھر سے جب نکلے تو والد کو نہیں بتایا، والد ایمان بھی نہیں لائے تھے، اندھے تھے، اور وہ گلا شکوہ بھی کرتے تھے کہ اچھا کماؤ پوت تھا، یہ خراب ہو گیا ہے۔ تو جب چلے گئے، ہجرت کر گئے، حضور کے ساتھ نکل آئے، تو بعد میں والد نے بیٹیوں سے پوچھا کہ چلا گیا؟ انہوں نے کہا جی چلے گئے۔ تو کچھ چھوڑ بھی گیا یا سب لے گیا؟ تو وہ اندھے تھے، تو بیٹیوں نے جو ہے نا کنکریاں تھیلے میں ڈال کے ہلا کے کہا کہ ابا جی اشرفیاں چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن چھوڑ کے کچھ بھی نہیں گئے تھے۔ یہ ہجرت کر رہے ہیں اور پیچھے گھر میں اب کوئی بھی والی وارث نہیں ہے، اور گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور یہ بعد میں بھی جب غزوہ تبوک کے موقع پر جب اپنا سامان لا کے رکھا حضور کے آگے، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اب یہ ایک فرق اور بھی بتا دوں، ایک صحابی اسی موقع پر سونے کی اینٹ لے کے آئے، حضور نے فرمایا کہ آدھی لاؤ، آدھے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں 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 حضور سب رکھو۔ حضور نے انہیں دے ماری کہ پہلے دے دیتے ہیں بعد میں صبر نہیں ہو۔ ابو بکر کا سارا لے لیا لیکن ان سے ساری نہیں لی، یعنی ان سے بعد میں صبر نہیں ہوگا۔ ابو بکر جھیل بھی لے گا، صبر بھی کر لے گا، وہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل تزکیہ تو پھر اس راستے سے جاتا ہے نا جی، کہ آپ دنیا کی محبت آپ کے دل سے اس طرح نکل چکی ہو کہ آپ اپنا سب لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو سب سے اتقیٰ پھر کون ہوا؟ جو سب لگا گیا، جس نے پس و پیش نہیں کی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی ایسا احسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، کسی کا احسان نہیں تھا۔ کیوں کر رہا تھا یہ؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تاکہ وہ اس کا اعلیٰ رب اس سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ اس سے خوش ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ کون؟ یعنی اللہ بھی اسے اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔